ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو جو آپ کے جسم مبارک سے نیچے آ رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا صحابہ سے ما یحملکم علی ھذا، اے میرے جانثارو یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کام کرنے کے لیے؟ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو بھی تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے اور اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے لگی ہوئی کوئی بھی چیز ہمارے لیے وہ بھی محبوب ہے، ہمیں یہ پانی زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس لیے آپ کی محبت میں اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور یہ محبت واقعی ہو، یہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ محبت قبولیت کے درجے کو پہنچے، یا یہ تم اس کا الٹا چاہو اور جو بہت بلند مقام ہے کہ تم تو محبت کرتے ہی کرتے ہو، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو تم 3 کام کرو۔ اگر یہ 3 کام تم کرو گے تو تم چاہے یہ پانی لو یا نہ لو، اللہ کی محبت بھی قبول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی قبول ہے، اور قبول ہی نہیں اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ کون سے ہیں وہ 3 اعمال؟ فرمایا جب بولو، جب منہ کھولو، جب بھی تم کہو سچی بات کہو، ستھری بات کہو، جھوٹ نہ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی منہ کھلے تمہارا سچ کے لیے کھلے، سچائی کے علاوہ تمہاری زبان سے کبھی کچھ نہ نکلے۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فرائض کے بعد نبی فرما رہے ہیں تمہاری محبت کے جانچنے کا معیار، تمہاری محبت کو چیک کرنے کا آلہ اور تھرمامیٹر یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں اور اس میں صداقت، سچائی اور ٹرت کتنا ہوتا ہے۔ اگر تم سچائی پر مبنی کلام کرتے ہو اور تمہارے منہ سے صداقت ہی نکلتی ہے تو تم محبت کے پہلے پڑاؤ پر کامیاب۔ لیکن ذرا دیکھیں ہم کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ہمیں لگتا یہ ہے مذاق ہو یا حقیقت ہو، ریالٹی ہو یا یوں ہی کوئی سپوز کی ہوئی کہانیاں ہو، ہماری زندگیوں میں زبانوں سے جھوٹ عام ہوا، اور یہ عام ہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ یہ کیا ہے کہ جھوٹ کو اب جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس گناہ کو فیشن بنا دیا گیا، مذاق بنا دیا گیا، تضحیک کا ایک راستہ اختیار کیا گیا۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی اسٹوریاں، جھوٹی فلمیں، جھوٹے تمام پروگرام، چاہے وہ ٹی وی پر ہوں، سوشل میڈیا پر ہوں، گاؤں میں، قصبوں میں نئے نئے جوانوں نے یوٹیوب چینل بنا کر بلا کا جھوٹے پروگرام شروع کر دیے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہم اس راستے کے ذریعے اللہ سے بھی دور جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں سے بھی دور جا رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصدق یہدی الی البر، نیک وہی ہوگا جو سچا ہوگا۔ سچائی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہاری نیکی پھر نیکی نہیں ہے۔ اگر تم سچے نہ بن سکے تو نیکی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر تم سچے ہو، نیک ہو، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا حقدار تو یہ نیک ہی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور فرمایا جو بندہ
ہمیشہ زبان پہ سچ لاتا ہو، سچ بولتا ہو، سچ کہتا ہو، کبھی سچائی کے علاوہ کچھ اور نہ کہتا ہو، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا نام صدیق یعنی مہا سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کون ہے؟ فرمایا یہ جو دعا پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ فرمایا جانتے ہو یہ جو دعا مانگ رہے ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ انعام جن پہ اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن نے ہی اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے، اولئک الذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت، جو صدیق کے مرتبے کو پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ نمبر 3 شہیدوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ جو دعا نماز میں تم مانگ رہے ہو اسی دعا کا مصداق خود بھی بن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ زبان پہ سچائی کے سوا کچھ نہ ہو۔ میرے بھائیو ایک واقعہ سنا کے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ صحابہ میں سچائی کا یہ عالم تھا، نوجوانوں خاص طور پہ تم سے کہہ رہا ہوں، سچائی کا یہ عالم کہ ایک صحابی سے ایک خطا ہو گئی، اس کی وضاحت میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھ سے یہ خطا وارد ہو گئی، آپ نے ادھر منہ پھیرا، اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی یہ تو عقل مند ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہاں صداقت کا یہ عالم تھا کہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو، آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود اپنے گناہ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہوا ہے سزا دے دیجئے، اگر اس دنیا میں میں نے سزا نہ پائی تو آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ سزا ملی انہیں، اور جس پہاڑی پہ ملی میں اسے خود دیکھ کے آیا ہوں، اور جب اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس واقعے کو یاد کیا تو سچائی تو یہ ہے کہ ان کی صداقت، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ اور نبی کے ساتھ ان کا حب اور عشق اور نبی کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت سے اس طرح لگاؤ، جب اس واقعے کو اس پہاڑی پہ جا کے یاد کرو عزیزو چیخیں نکل پڑتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس سچائی والی جماعت کو تیار کیا تھا۔ نام تو ہم بھی اسی نبی کا لیتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارا ایک تعارف کراتے ہیں، اور وہ تعارف اس طرح کہ ایک صاحب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی آپ کی امت یہ گناہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ یہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ ہاں یہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کہ آپ کی امت جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، ہر گناہ ہونا ممکن ہے چونکہ انسان، لیکن میرا امتی ہو اور جھوٹ بولے یہ ناممکن ہے۔ عزیزو ذرا غور کریں اس بات کی گہرائی میں کہ آقا علیہ السلام ساری دنیا کے سامنے میرا اور آپ کا ایک تعارف پیش فرما رہے ہیں، اور لوگوں میری امت میں کوئی بھی غلط کام ہونا ممکن ہے مگر میرا امتی ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے
تو جو انٹروڈکشن، جو تعارف نبی نے دنیا کے سامنے ہمارا کرایا، کہیں نہ کہیں اس تعارف کو ہم کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اس ذریعے سے اور اس گھناؤنے عمل سے اپنے ہی نصیب کو پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور جا کر کوئی انسان اپنے نصیب کو پھوڑ ہی سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی چارہ نہیں۔ سچائی معمولی چیز ہے۔ آج جب بازاروں میں جاؤ، کتنی غیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان سے کام نہیں کریں گے، بنیا بڑا سچا ہے، بھئی ان کے یہاں دھوکہ نہیں ہوتا، یہ مسلمان مینڈ بھی کاٹ لیتا ہے، یہ بے ایمانی بھی کر لیتا ہے، یہ بات سے پھر بھی جاتا ہے۔ عام تعارف آہستہ آہستہ میرا آپ کا یہ بنتا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ چیز اپنائی، ان کا تعارف دوسرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی غلط بات ہے۔ جہاں بھی ہم ہیں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہم اپنا تعارف سچے لوگوں کے ساتھ شمار کرائیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، جان تو دے سکتے ہیں مگر نبی کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ بھی ہوں مگر ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہم کسی کے ساتھ زبان سے دغا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا تعارف ہونا چاہیے۔ اس پر بات یہیں پر میں اس سچائی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سچے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کام کے کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اگر تم سچے واقعی بننا چاہتے ہو، اچھے بھی بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بھی بننا چاہتے ہو، تو ایک کام یہ کرو، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دیکھو اللہ سے ڈرو اور اس سے ہی تقوی اختیار کرو۔ باہر ہو، اندر ہو، اکیلے ہو یا بھیڑ میں، دیکھ رہا ہو یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جس کے ساتھ رہو گے ویسا ہی رنگ چڑھے گا۔ جھوٹوں کے ساتھ رہو گے رنگ جھوٹوں کا چڑھے گا، سچوں کے ساتھ رہو گے رنگ سچوں کا چڑھے گا۔ صحبت، ہمارا میل ملاپ، ہماری اٹھک بیٹھک، ہماری مجلسیں، ہمارا تعلق، ہمارا ملنا جھلنا کن لوگوں سے ہے، جیسے وہ ہوں گے ان کا رنگ بھی ہم پہ آئے گا۔ صحبت اثر لازمت، انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ تھوڑا ہی صحیح مگر آتا ضرور ہے۔ دوسری بات آقا نے فرمائی، اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول کے بھی محبوب بن جاؤ، تو جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے، جو بھی امانت تمہارے پاس ہو، تم اس امانت کو ادا کرو۔ امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں بے ایمانی نہ کرو۔ وہ امانت چاہے مال ہو، وہ امانت چاہے روپیہ ہو، وہ امانت چاہے کسی کا راز ہو، وہ امانت چاہے کسی کی اولاد ہو، وہ امانت چاہے کسی یتیم کی شکل میں ہو، یا وہ امانت دین کی امانت قرآن کی شکل میں ہو، یا وہ امانت آج کے دور میں ان مدرسوں کی شکل میں ہو، علماء کی شکل میں ہو۔ اس امانت کو خرد برد نہ ہونے دینا، اس امانت کا خیال رکھنا۔ یہ تمام امانتیں 1 سے لے کے 100 تک جو بھی تم گن سکتے ہو، امانت کو پورے طور پر ادا کرنے والا ہی صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے۔ اگر امانت میں خیانت کرنے والا ہے تو یقین کرو جس درجے کا خائن، جس درجے کا بے ایمان، اسی درجے کا اس کا ایمان کمزور ہے۔ جتنے پیری اس نے بے ایمانی کے چڑھ لیے، اتنی ہی پیری وہ ایمان سے اتر چکا ہے۔ آج اگر غور کریں تو میں ساری امانتوں میں سے 2 کو اگر لوں، ایک مالی امانت، بہت کمزور ہو گئے ہم، بہت کمزور ہو گئے ہمارے ہاتھ، بہت کمزور ہو گئی ہماری جیب، بہت کمزور ہو گیا ہمارا دل کہ مالی امانت میں بھی ہم وہ مضبوط نہ رہے۔ اور اگر میں بات کروں دینی امانت، تو یہ دینی امانت جو اکابر نے مدرسوں کی شکل میں ہمیں آپ کو دی ہے، یہ دینی امانت
جو علماء کی شکل میں اللہ نے آپ کو اور ہمیں دی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ امانت مال سے بھی بڑھ کے بڑی امانت ہے۔ اگر آج اس امانت کی ناقدری ہوئی اور اس میں کسی بھی درجے کی غفلت ہوئی، وہ وقت آئے گا یہ عمارتیں ہوں گی، یہ مسجدوں کے گنبد ہوں گے، ان کے منار تو ہوں گے، اللہ کرے یہ نہ ہو، کبھی یہ نہ ہو، ہرگز یہ وقت خدا کرے ہم پہ نہ آئے، مگر ان میں اگر غفلت برتی گئی اور اس امانت سے بے رخی کی گئی اور اس امانت سے ہم نے ذرا بھی بے توجہی کی، تو یاد رکھیے گا عمارتیں ہوں گی مگر ان میں اذان دینے والے نہ ہوں گے، نماز پڑھنے والے نہ ہوں گے، پڑھانے والے نہ ہوں گے۔ ساری دنیا کا دشمن یہ طے کر چکا ہے اور طے کر کے میدان میں اتر چکا ہے، اور میدان میں اتر کر محاذ کے لیے چاقو چوبند ہو چکا ہے، اور چاقو چوبند ہی نہیں وار شروع کر چکا ہے۔ اب ان حالات میں جب سارے عالم کا دشمن اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے لیے، دین الہی کو بدلنے کے لیے، پیغام قرآنی کو سینوں سے نکالنے کے لیے، مدارس اسلامیہ کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے واسطے میدان میں آ کے حملہ آور ہو چکا ہو، چاہے وہ میدان میڈیا کا ہو، حکومت کا ہو، طاقت کا ہو، مال کا ہو، ذہن کا ہو، فکر کا ہو، سوچ کا ہو، ہر طرح سے حملے شروع ہو چکے ہوں۔ تو عزیزو یہ تو بتاؤ، اور کلمہ پڑھنے والوں تم بتاؤ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، نبی کے امتیوں تم بتاؤ، ان امانتوں کی حفاظت کے واسطے ان حملوں کو روکنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ یہ صرف مولوی نہیں آ سکتا، مولوی کا ایک کاندھا ہو، ایک کاندھا آپ کا ہو، ایک ہاتھ مولوی کا ہو، ایک ہاتھ آپ کا ہو۔ ہمیں یقین ہے قیامت آئے گی مگر اس ملک سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ تیسری بات اور آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر واقعی تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو، یا یوں چاہتے ہو کہ تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو دونوں مقام میں، تو تمہیں وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وہ پڑوسی چاہے ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس پڑوسی سے ہمدردی کا، پیار کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ رکھو۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں جب پورے محلے میں بلکہ گاؤں میں یہ ہوتا تھا، اگر گاؤں میں ایک موت ہے تو سارے گاؤں ہی کا غم ہوتا تھا، گاؤں میں اگر ایک شادی ہے تو خوشیاں سارے گاؤں کی ہوتی تھی۔ آج تو پڑوس میں موت ہو گئی، پڑوسی پیر پھیلا کے سوتا ہے۔ یہ عالم ہے ہمارے آپ کے یہاں، اس قدر ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اس قدر اللہ کے دین سے دور جا چکے ہیں۔ اے دور رہنے والا وہ دوست ہے، بغل میں رہنے والا آنے جانے بند، ہواؤں کے راستے بند۔ ہمارے پہلے آپ کے گھروں میں موریاں ہوتی تھی، ایک گھر سے داخل ہو کے دوسرے محلے میں نکل جاتا تھا، یہ رشتے ہوتے تھے۔ ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں پڑوس میں چھوٹا سا ایک بھونکلا ہوتا تھا، ایک پیری ہوتی تھی، عورتیں کھڑی ہیں مئی جون کی گرمی میں، باتیں چل رہی ہیں محبتوں کی، آپس میں شیئر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر کے ماحول اور حالات۔ ایک دوسرے کے یہاں بہنی ادھر بیٹھی ہے، بہنیں ادھر بھی بیٹھی ہیں۔ شہتوت کے پیڑ ہوتے تھے، نیم کے پیڑ ہوتے تھے، بکان کے پیڑ ہوتے تھے۔ جس کا صحن بڑا ہوا، جس کے گھر میں درخت زیادہ ہوئے، اس میں ہی محلے کی عورتیں بیٹھی ہیں، ہاتھوں کے پنکھے چل رہے ہیں۔ اور کیا محبت کا منظر کہ مجال ہے محلے کا کوئی لڑکا کسی بہن کی طرف غلط نظر اٹھا دے۔ محلے کی بہن اپنی بہن ہوتی تھی، محلے کی عورت اپنی چاچی یا تائی، خالہ یا پھوپھی یا ممانی ہوتی تھی۔ بوڑھی عورت کبھی دادی کے بغیر کوئی بچہ اسے پکار نہیں سکتا تھا۔ یہ کتنی ترقی کی ہے ہم نے کہ آج ہم پنکھوں میں ہیں، سولر پہ ہیں، اے سیوں میں ہیں، کولر میں ہیں،
مگر وہ زبان کی محبت ختم، وہ رشتے ختم، وہ الفتیں ختم، وہ انسیتیں ختم، وہ بیٹھنا ختم، وہ غموں کی شرکت ختم، وہ خوشیوں میں شریک ہونا ختم۔ آؤ واپس لے کر انہیں آؤ، ہمیں ہی کو جڑنا ہوگا، ہمیں ہی جوڑنا ہوگا، ہمیں ہی واپس آنا ہوگا، ہمیں ہی اس دنیا کو پھر سے وہ راستہ دکھانا ہوگا، کوئی اور نہیں۔ قرآن تمہارے پاس ہے، نبی کی رسالت کے تمام تر ثبوت و دلائل و براہین تمہارے پاس ہے، کلمہ طیبہ تمہارے پاس ہے۔ یہ ساری دنیا اس گاؤں کے لوگوں، دور سے آنے والے لوگوں، تمہاری طرف دیکھتی ہے کہ تم ہی اٹھو گے اور ساری دنیا کو یہ محبت کا جام پلاؤ گے۔ شرط ہے کہ اپنے اس حلقے ہو، اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنا بنا لو، ہاں وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اپنا بن گیا، محلے کی مثال قصبے میں جائے گی، قصبے کی مثال شہر میں جائے گی، شہر جائے گی، اور کسی ملک کی مثال عالم میں دی جائے گی، دی جا رہی ہے، دی جاتی رہے گی۔ ملک بدلا ہے، بہت سے ملک بدلیں گے، ان قریب یہ دنیا دیکھے گی، محمد کے دیوانے اٹھیں گے، محبت کا جام لے کر اٹھیں گے، یہ دنیا دیکھے گی، انصاف کا سورج طلوع ہوگا، ان قریب یہ دنیا اٹھے گی، حق کا بول بالا ہوگا۔ مگر سوال یہ کریے گا اپنے آپ سے کہ اس وقت جب حق کا سورج بلند ہو، انصاف کا بول بالا ہو، جب ظلم اپنی آخری دم کی سانسیں لے رہا ہو، اس وقت میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور میری آپ کی شرکت اس قربانی میں کتنی ہوگی؟ جتنا جس کی قربانی اتنی ہی اس کی حصہ داری اس وقت اللہ کی رحمتوں میں ہوگی۔ خدا کرے ہم اللہ کی رحمت کے پورے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔